السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس جہاں میں انسان آیا، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اس کے لیے ہے کہ وہ اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لے۔ جتنی زیادہ نیکی کرے گا، خالق و مالک پروردگار اتنا ہی زیادہ راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ نیلی چھت والا جس پہ کرم کرے اس کے مقدر کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جسے بھی نیک عمل کیا، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے ضرور عطا کرتے ہیں پاکیزہ زندگی، طیب و طاہر زندگی۔ نیکی کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس سے اور کیا چاہیے۔ تو پروردگار عالم پاکیزہ زندگی دیتا ہے نیکی کرنے والے کو، اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، وہ چلتا پھرتا فرشتہ ہوا کرتا ہے۔ لوگ اسے پہچانے نہ پہچانے یہ لوگوں کی نگاہ کا قصور ہے۔ نیلی چھت والا بھی اسے جانتا ہے، سبز گنبد والا بھی اسے جانتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ زندگی پاک ہو جاتی ہے، اس کی زندگی طیب و طاہر ہے۔ وہ زندگی، جس کی زندگی پاک ہو جائے اس کا ہر کام پاک ہوتا ہے۔ نیکیاں کرتے کرتے بات یہاں تک آ جاتی ہے، اللہ اس کی نگاہوں کو پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کی سماعت کو پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کی چال ڈال کو پاک کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لقمے کو پاک کر دیتا ہے، پروردگار عالم اس کی سوچ کو پاک کر دیتا ہے۔ اسے کوئی پلیت نظر ہی نہیں آتا، اسے سارے نظر آتے ہیں تو پاک ہی نظر آتے ہیں۔ جو نظر پاک ہو اسے ہر آدمی پاک نظر آتا ہے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی، طیب و طاہر زندگی عطا کرتے ہیں، جس زندگی میں حسد نہیں ہے، جس زندگی میں کھوٹ نہیں ہے، جس زندگی میں ملاوٹ نہیں ہے، جس زندگی میں برائی کا تصور نہیں ہے، جس زندگی میں کسی کے برا سوچنے کا خیال تک نہیں ہے،
پروردگار عالم پاک کر دیتا ہے جسے اللہ پاک کر دے، بتائیے اس سے بڑھ کر قسمت والا کون ہوگا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے نیکی اور بھلائی ہے، جو دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، وہ متقی لوگوں کا کتنا اچھا گھر ہے، کتنا پیارا گھر ہے۔ جس گھر کو نیلی چھت والا اچھا گھر کہے اس سے بہتر گھر کون ہو سکتا ہے؟ اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کوشش کو بے قدری کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کے نیک اعمال لکھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لکھ رہا ہے، اس کی سوچ و بچار لکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے جس سے نیلی چھت والا راضی ہو جائے۔ نیکی کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور برائی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ نہ دیکھو یہ نیکی چھوٹی ہے یہ بڑی ہے، بلکہ یہ دیکھو اس کام کے کرنے سے راضی کون ہو رہا ہے، اس کام کے کرنے سے خوش کون ہو رہا ہے۔ اور یہ نہ دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو اس عمل کے کرنے سے ناراض کون ہو رہا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور اگر اللہ راضی ہو گیا پھر سارے جہاں اس کے لیے باعث خیر و برکت ہوں گے۔ پروردگار عالم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ، اسے کسی نیک کام میں لگا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ قیلہ عرض کی گئی فَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ، اسے کیسے کام لیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا يُوَفِّقُهُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، اللہ موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ جس سے موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق مل جائے اس جیسا خوش قسمت کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جو ساری عمر غلطیاں کرتا رہا، آخر عمر میں آ کے پروردگار عالم نے اسے نیکی کی توفیق دے دی، اسے بھلائی کی توفیق دے دی، اسے اچھائی کی توفیق دے دی، اس سے بڑھ کر نصیبوں والا کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا؟ یہ امت محمد مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ سرکار نے اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، غاروں میں دعائیں مانگی ہیں، راتوں میں دعائیں مانگی ہیں، محراب میں دعا مانگی ہے، مجمع میں دعا مانگی ہے، تنہائی میں دعا مانگی ہے۔ اس امت کے لیے تو ہر لمحہ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ امت معمولی امت نہیں، بہت بڑی امت ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مانگے عطا فرمائی ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے امتیوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ یہ سننے والی حدیث پاک، فرمایا میں اپنے امتیوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، بڑے تعجب میں ہوا۔ وہ جنت جانا نہیں چاہتے، رب تعالیٰ کی تقدیر زنجیریں ڈال ڈال کے انہیں جنت میں پھینک رہی ہے۔ ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے لیکن کروا دیتا ہے۔ کروانے والا نیلی چھت والا اللہ ہے، وہ اللہ کام کروا دیتا ہے۔ جسے اللہ نے ایک کام کروا دے اسے کون روکنے والا ہے؟ یہ پروردگار عالم ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ،
اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، درجے ہیں، اس کے سبب جو انہوں نے نیک عمل کیے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ جو کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ مجمع میں تو نیک بن جائیں، تنہائی میں بند کمرے میں آپ کچھ اور کرنا شروع کریں، سمجھے کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ نیلی چھت والا بھی جانتا ہے، نیلی چھت والے کی عطا سے سبز گنبد والا بھی جانتا ہے۔ تو یہ ہمیں بند کمروں میں بھی نیکی کرنی ہے، تنہائی میں بھی نیکی کرنی ہے، جہاں خلوت ہو وہاں بھی نیکی کرنی ہے۔ جو خلوت و جلوت میں نیکی کرتا ہے وہی رب تعالیٰ کا سچا اور پکا بندہ ہوا کرتا ہے۔ پروردگار عالم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنی عنایات سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اے مومنو نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ۔ جیسے مقابلہ کرتے ہیں دوڑ کا، یہ دوڑ کا مقابلہ ہے۔ دوڑ میں کیا تھا؟ ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ، سب دوڑ رہے ہیں۔ ایمان والے نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا اگر کہ تم میں پیسے کی دوڑ میں آگے نکلتا ہے تو تم نفلوں کی دوڑ میں اس سے آگے نکل جاؤ۔ اگر کوئی تم سے دنیا کی دوڑ میں آگے نکلتا ہے تم دین کی دوڑ میں اس سے آگے نکل جاؤ۔ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی کرنے میں آگے بڑھو۔ آئیے دیکھیں اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے یہ میرا ہمسایہ یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے وہ 5 وقت بھی جائے۔ آپ تہجد بھی پڑھ لیجئے، اشراق بھی پڑھ لیجئے۔ اگر وہ نیکیاں کرتا ہے، آپ کے پاس نیکی کے لیے پیسے نہیں ہیں، دعا ہی مانگ دیجئے۔ جب دعا مانگے گے پروردگار عالم پھر بھی آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سیدھا رستہ بایا۔ آئیے اس رستے پہ چلتے ہیں، جس رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ نیکی جو کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان من موجبات المغفرت اطعام المسکین، کسی مسکین کو 2 لقمے ہی کھلا دو، اس سے تمہارے لیے مغفرت واجب ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں بخش دے گا، وہ بخشنا اپنے اوپر لازم کر لے گا، اپنی رحمت پہ لازم کر لے گا۔ تو آئیے نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، جو گزر گیا وہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ بھلائی کیجئے، خیر کیجئے، اور جو خیر و برکت کرتا ہے پروردگار عالم اس پہ رحمت اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہی حضرت خواجہ محمد بن منقدر فرماتے ہیں ایک عورت اس کا چھوٹا سا بچہ درندہ آیا، درندے نے منہ میں ڈالا لے گیا۔ ماں کے سامنے اس کا بچہ لے گیا۔ اب ادھر وہ بچہ ادھر سے پکڑا، ادھر سے فقیر آ گیا، کہنگا اللہ کے نام پر کچھ دو۔ اس کے ہاتھ میں روٹی تو اس نے ایسے روٹی پھینکی اس فقیر کی طرف اور درندے کے پیچھے بھاگی، اور اس درندے نے بچے کو پھینک دیا۔ جب بچے کو پھینکا آواز آئی لقمے کے بدلے ہم نے لقمہ واپس کر دیا ہے۔ تو نے اللہ کے رستے میں 1 روٹی دی ہے، ہم نے تیرے بچے کو واپس کر دیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس دین میں کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا گیا کہ جو ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے اس مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ بری 10 مجلسوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ 10 مجلسوں میں بیٹھا بری محفلوں میں، اس میں جتنا گناہ آیا ایک نیک عمل میں، ایک نیک محفل میں بیٹھنے سے اللہ ان 10 مجلسوں کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ وہ تو ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں سے دیتا ہے۔ ایمان والے کہاں بھولا ہوا ہے؟ آج اس رحیم و کریم اللہ کو یاد کر لے، سجدہ شکر ادا کر لے، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کا ورد کر لے، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں تیرے شامل حال ہو جائیں۔ یہ اللہ کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں۔ اور ایک تذکرہ مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی ایسے ہوتا رات عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو سلاتی،
پھر سر سجدے میں رکھتی ہیں، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی۔ اتنا مزہ آتا ان کو کہ رات ساری گزر جاتی، فجر کی اذانیں ہو جاتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، عرض کرتی یا اللہ جو تو نے کتنی چھوٹی سی رات بنائی ہے، تیری رات تو ختم ہو گئی، تیری نبی کی بیٹی کا سجدہ ہی ختم نہیں ہوا ہے۔ تو یہ شکر ہے اللہ کا، سیر سجدے میں رکھ کے رب کو یاد کرنا یہ شکر ہے، پھر رب عطا فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، پروردگار عالم کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اللہ سے بارگاہ میں جولیاں پھیلاتے ہیں، رب جولی کو پھیرتا ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن قال یا رب یا رب یا رب ثلاث مرات الا نظر الیہ، جو بھی بندہ مومن بندہ دعا مانگتے کہتا اے میرے رب، اے میرے رب، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 3 مرتبہ کہتا ہے میرے پروردگار میرے پروردگار میرے پروردگار، اتنا 3 مرتبہ کہتا ہے، نیلی چھت والا اس کی طرف دیکھتا ہے، مانگنا اس نے کیا ہے، جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ آؤ اللہ سے مانگنا سیکھتے ہیں، جو اللہ سے مانگتا ہے رب کو 3 مرتبہ یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سارے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، بڑے بڑے زور آور آئے چلے گئے، پیسے والے آئے چلے گئے، اقتدار والے آئے چلے گئے، محراب و منبر کی زینت بڑے بڑے خطیب آئے وہ بھی چلے گئے، کوئی نہیں رہا، بلکہ جن کے لیے کائنات بنی وہ بھی نہ رہے، وقت آنے پہ وہ بھی چلے گئے، کوئی نہیں رہے گا۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہمارا بھی وقت آ جائے، کہیں اعلان ہو جائے آج فلاں بھی چلا گیا، اس سے پہلے رب کو یاد کر لیجئے، جو رب کو یاد کرتا ہے پھر مرتے وقت رب بھی اسے یاد فرماتا ہے، اور جب رب وقت یاد کرتا ہے ملک الموت آ کے خود سلام پیش کرتا ہے، باقی کے تو جان نکالتا ہے، مومن کو آ کے سلام کہتا ہے، اور سلام کہتے ایک ایسا جملہ بولتا ہے اگر اس جملے پہ ساری کائنات قربان کر دی جائے حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ مومن کو کہتا ہے بندہ مومن اللہ بھی تجھے سلام فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نامہ اعمال میں اضافے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب